حسن وقتنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا سيدنا امام الصادق علیہ الصلاة والسلام لفاطمة 9 اسماء عند اللہ عز وجل صلوات عزیزان مظلوم کربلا اور امام محمد و آل محمد، دعا کو مالک کائنات آپ سب کا اس پر شہزا کرانا اور ذمہ داران کا اس پر شہزا بچھانا، تمام پڑھنے والوں کا پڑھنا خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو حاجتیں جو دعائیں آپ اس پر شہزا پر لائے ہیں، مالک کائنات بوسیلہ سیدہ سلام اللہ علیہا قبول و مستجاب فرمائے۔ اللہ رب العزت جہاں جہاں ذکر سیدہ ہو رہا ہے مومنین کو آباد و ارشاد فرمائے۔ صلوات پر محمد و علی۔ عزاداران مظلوم کربلا ایام فاطمیہ ہیں، اور کائنات میں اللہ نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ہمیں اہل بیت سے منسلک فرمایا۔ اہل بیت علیہ السلام کائنات کی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی یقیناً معرفت ہم اور آپ کما حقہ ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ غور اور فکر کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کہ ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ سیدہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کے لیے کہا گیا کہ ان کی معرفت حاصل کرنا ہر بندے خدا، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ سیدہ کی معرفت حاصل کر پائے۔ سیدہ کی معرفت حاصل کیوں نہیں ہو سکتی، اس کا کیا سبب ہے، سبب و اسباب کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ غور اور فکر کرنا چاہیے کہ محدود ذات لامحدود کی وسعتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے، اور لامحدود کمالات کے انسان یہ اس کی معرفت کیسے حاصل کرے جو ذات فکر میں لامحدود ہو، جو ذات ذکر میں لامحدود ہو، جو ذات فضائل میں لامحدود ہو، جو ذات اسماء میں لامحدود ہو۔ اس ذات کی یقینی طور پر آپ اور ہم کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ سیدہ کے نام میں ہی یہ خصوصیت ہے کہ سیدہ کا نام ہی فاطمہ ہے، اور پھر کہا گیا کہ فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ، کیونکہ خداوند عالم نے تمام مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے دور رکھا ہے۔ ہر شخص فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کا کمال کیا ہے، فاطمہ کی حیثیت کیا ہے، اور فاطمہ کی ذات اقدس کے کمالات اور فاطمہ کی فضیلت کیا ہے، فاطمہ کا مقام و مراتب کیا ہے۔ اب غور اور فکر فرمائے گا۔ کچھ دیر پہلے جو میں امامیہ 10 میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، مقولہ ہے عربی کا کہ کثرت الاسامی کثرت الفضائل، جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کے فضائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، جس کے نام زیادہ ہیں اس کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں، اس کے مقامات بھی زیادہ ہیں، اس کی حیثیت و کمالات بھی زیادہ ہیں۔ اب غور کیجئے گا، قرآن مجید میں بھی اس طرح آپ نے آپ کو ملے گا کہ کہیں جناب یحییٰ کا نام خدا نے رکھا کہ یا زکریا انا نبشرک، ہم تمہیں بشارت دے رہے ایک ایسے بیٹے کی
جو تمہیں بیٹا عطا کریں گے اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کسی اور کا نام یحییٰ نہیں رکھا۔ تو یحییٰ کا نام بھی خدا نے رکھا، جناب عیسیٰ کا نام بھی خدا نے رکھا، بعد انبیاء کا نام، خود آدم و حوا کا نام بھی خالق کائنات نے رکھا۔ لیکن تمام اسماء کے رکھنے میں اور سیدہ کے نام رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ باقی افراد کا نام رکھا تو ایک رکھا، سیدہ کے نام رکھے تو بہت رکھے، ایک نام نہیں رکھا، بہت سارے نام رکھے۔ اور خود اس حدیث کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اور آشکار کیا کہ لے فاطمہ تسعۃ اسماء، ہماری جدہ فاطمہ کے 9 نام ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، وہ نام اللہ کے نزدیک ہیں۔ اب غور کیجئے گا، ہم کسی بچے کا نام رکھیں تو ہم جب کسی بچے کا نام قرار دیں گے تو وہ نام جب ہم قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے علم کے مطابق اس بچے کا نام رکھیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات میں اور اس نام میں مطابقت پائی جائے، اس بچے میں اور اس نام میں مطابقت پائی جائے کہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ اگر کسی کا نام ہم عادل رکھتے ہیں تو یہ عادل نہ ہو پائے، کل ظالم ہو جائے۔ ہم نے کسی کا نام عادل رکھا لیکن وہ ظالم نکل آیا، ہم نے کسی کا نام ذاکر رکھا لیکن وہ ذکر کرنے والا نہ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نام رکھیں گے تو ہم اتنا علم نہیں رکھتے کہ مستقبل میں اس نام کا اس بچے پر کیا اثر ہوگا، لیکن خدا وہ ہے جو عالم ہے، اور ایسا عالم ہے جو غیب کو جانتا ہے، جو ماضی بھی جانتا ہے، جو مستقبل بھی جانتا ہے، اس نے رکھا ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ نے نام رکھے، انبیاء کے بھی رکھے، پنجتن پاک کے بھی نام رکھے۔ جب اللہ کو ایسی ہستی نظر آئی جو تمام حمد و ثنا، جس کے لیے پوری کائنات کی تعریفیں تھی، اس پہ جب نگاہ پڑی تو اس کا نام محمد رکھا، بلندیاں جہاں نظر آئی تو اس کا نام علی رکھا، حسن جہاں نظر آیا تو اس کا نام حسن رکھا، جہاں احسان نظر آیا تو اسے حسین قرار دے دیا۔ جس ذات میں کسی گنہگار کی بخشش کی طاقت کو دیکھا تو اس کا نام فاطمہ زہرا قرار دے دیا۔ اور خود خالق کائنات نے آواز دے کر کہا مجھے بلانا ہے تو میرے اسماء الحسنى سے بلاؤ، مجھے پکارنا ہے تو میرے اسماء حسنى سے پکارو۔ اسماء حسنى سے اب غور کیجئے گا، ایک ہے اسم اور ایک ہے مسمى، تو اسم کچھ اور ہے، مسمى کچھ اور ہے۔ اللہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اگر پکارنا ہے، اگر مجھے بلانا ہے تو میرے اسماء حسنى کے ساتھ مجھے بلاؤ، مجھے اسماء حسنى کے ساتھ پکارو۔ ہم نے یہاں وہاں دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا کہ یہ اسماء حسنى کیا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے نام کیا ہے۔ ہم فوراً پہنچے باب مدینۃ العلم کے دروازے پر، ہم نے پوچھا کہ یہ اسماء کون سے ہے، تو آل محمد میں سے معصوم ہستی نے ارشاد فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم ہی اسماء الہی ہے، ہم ہی اسماء الہی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، کسی گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا اور اس بچے کا اس گھر والوں نے نام نہیں رکھا، کچھ دن گزرے تو ہم ان کے ہاں گئے اور ہم نے کہا کہ آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا اب تک ہم نے اس بچے کا نام نہیں رکھا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں رکھا؟ کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، بچہ ہمارا ہے، گھر ہمارا ہے، اب ہم اس کا نام رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم نے کہا ہم اس بچے کو پہچانیں گے تو بھی اس نام سے، پکاریں گے تو بھی اس نام سے۔ اب اللہ نے کہا مجھے پکارو، کس کے ساتھ؟ اسماء حسنى کے ساتھ۔ پوچھا کیسے پکارے؟ کہا ان کے نام لیتے جاؤ، مجھے پکارتے جاؤ۔ یہ مسمى، اسم کو اگر دیکھنا ہے تو اسم الہی ہے، اور ایسے اسم تھے کہ خود جناب آدم علیہ السلام کے ہاں جب جناب آدم اس کیفیت پر پہنچتے ہیں کہ ترک اولا کے بعد تو کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ جبرائیل کے ذریعے سے آواز آیا کہ اب پکارنا چاہیے۔ کہا کس کو پکارنا چاہیے؟ کہا وہ اسماء پکارو۔
وہ اسما پکارو جناب آدم. اچھا اس سے پہلے چلے جائیے, جب وہ ملکوت کا زمانہ آیا تو اس ملکوت کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ملکوتی مخلوق کو آگے بڑھایا گیا اور کہا بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کیا نظر آ رہا ہے, یہ نور جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے, اسما پڑھو. تو ملکوت نے کہا کہ مالک جتنا سکھایا ہم اتنا جانتے ہیں. آدم کو آگے بڑھایا, آدم اب تم دیکھو. آدم آگے بڑھے اور آدم نے کہا یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. اور کہا کہ اے مالک تو محمود ہے, یہ محمد ہے, تو اعلیٰ ہے, یہ علی ہے, تو فاطر ہے, یہ فاطمہ ہے, تو محسن ہے, تو یہ حسن ہے, تو قدیم الاحسان ہے, تو یہ حسین. اللہ نے ہمیں واقعی فضیلت عطا فرمائے. ذکر سیدہ کرنا یقیناً آپ روایات کو جا کر پڑھیے تو آپ کو روایات میں ملے گا کہ جناب سیدہ کے تذکرے کے لیے کیا کیا فضیلتیں قرار دی گئی. اور امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا کیا معصوم کا نائب کوئی غیر معصوم ہو سکتا ہے؟ آپ کی توجہ کی طرف رہیے. کیا معصوم کا نائب کوئی غیر معصوم ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ امام کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ مولا ہم جب حج پر گئے تھے تو ہم جب طواف کرتے تھے تو ایک طواف ہم آپ کی طرف سے کرتے تھے اور پورا دن ہم آپ کی نیابت میں طواف کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے کہا بہت احسن ہے. کہا ہم نے اپنے واجب طواف کے بعد جو طواف کیے وہ آپ کے نانا رسول خدا کی نیت سے کیے. تو پیغمبر کے فرزند نے کہا صلی اللہ علیہ 3 مرتبہ یہ دہرایا اور کہا بہت احسن ہے. کہا ایک دن ہم نے آپ کے دادا علی کے نام سے منسوب کیا اور نیابت علی میں ہم طواف کرتے رہے. ایک مرتبہ یہاں تک کہ امام تک پہنچے اور آواز دے کر کہا کہ مولا ایک پورا دن ہم نے آپ کی طرف سے طواف کیا. مولا نے کہا بہت احسن ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا کہ مولا اس کے بعد ہم نے آپ کی دادی زہرا کے لیے بھی کبھی کبھی یعنی روزانہ جس طرح میں مکے میں رہا تو میں روزانہ کسی ایک معصوم کے لیے پورا دن طواف کرتا تھا واجب طواف کے بعد, اور ایک کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا ایک مرتبہ میں آگے بڑھا اور میں نے آپ کی دادی کے لیے ان کی نیابت میں بھی ایک طواف کیا. ایک طواف آپ کی دادی کی نیابت میں کیا. تو ایک مرتبہ امام نے کہا اس کو زیادہ کیا کرو, اس کو زیادہ کیا کرو, اس کو زیادہ کیا کرو. کیوں زیادہ کیا کرو؟ کہا یہ سب سے ہمارے نیابت میں کیے گئے طواف ایک طرف ہیں, ہماری دادی کی نیابت میں کیا ہوا طواف ایک طرف ہے, ہم معصومین کا طواف ایک طرف اور ہماری دادی کا طواف ایک طرف ہے. تو ہم لوگ کر یہاں کہیں وہاں اجتماعی عبادت نہیں تھی. ایک مرتبہ اس نے فردن جناب سیدہ کی طرف سے نیابت میں ایک طواف کیا. امام نے کہا ہمارے نیابتی طواف سے وہ زیادہ طواف ہے. اب جو اجتماعی طور پر سیدہ کا ذکر کرے, اب جو اجتماعی طور پر سیدہ کی مجلس کرے, اب جو اجتماعی طور پر ذکر سیدہ کرے, وہاں کہہ رہا ہے کہ یہ بہت, وہاں امام نے فرمایا کہ یہ بہت احسن ہے اور بہترین کام ہے. تو عزاداران مظلوم کربلا جب فردی کام اتنا اہمیت والا ہے تو اجتماعی عزاداری سیدہ کے لیے عظیم عظمت محمد والے محمد بلند سورت میں جناب سیدہ کا تذکرہ کرنا عظیم ترین تذکرہ ہے جناب سیدہ کی ذات اقدس کا. کیا تذکرہ ہے؟ کہا تذکرہ کرو میری بیٹی فاطمہ کا تذکرہ کرو. کہا جناب امام ثابت نے فرمایا کہ میری دادی کے لیے اللہ نے 9 نام قرار دیے ہیں. آپ غور کیجئے گا. میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں دیکھا کہ تعریف سب سے زیادہ نظر آئی تو اسے محمد بنایا, جہاں بلندیاں کمال پر نظر آئی تو اسے علی بنایا, جہاں احسان نظر آیا تو اسے حسین بنایا, جہاں جناب خدا کائنات کو جہاں پر حسن نظر آیا تو اسے حسن بنایا. لیکن جہاں پر جناب فاطمہ پر نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ کہا یہ میری کنیز فاطمہ بھی ہے, یہ گناہگاران کو جہنم سے چھڑانے والی بھی ہے.
پھر کہا مبارکہ یہ وہ ہے جو بابرکت ذات ہے، پھر کہا یہ میری کنیز وہ ہے جو صدیقہ بھی ہے، پھر کہا میری کنیز وہ ہے جو راضیہ بھی ہے، پھر کہا میری کنیز وہ ہے جو مرضیہ بھی ہے، میری کنیز وہ ہے کہ اس کے مقام و منازل میں اللہ بیان کرنے والا ہوں، میں نے اس کے نام رکھے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو صدیق کہلوانا چاہے، اب اگر کوئی اپنے آپ کو صدیق کہلوانا چاہے تو وہ صدیق تب تک ہو نہیں سکتا جب تک اس کی صداقت کی تصدیق نہ کرے، جب تک اس کی صداقت کو نہ مانے۔ اگر کوئی مبارک کہلانا چاہے مبارک ہو نہیں سکتا جب تک کرے فاطمہ کو نہ جائے۔ کوئی اپنے آپ کو چھڑانا چاہے جہنم سے، کوئی اپنے آپ کو رزق سے چھڑانا چاہے، کوئی اپنے آپ کو نجاست سے دور کرنا چاہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، میں جو تحس کر رہا ہوں آپ غور کیجئے گا۔ آپ جناب حسین کی مجلس کو بات کیجئے، پوری کائنات آپ کی مجلس میں آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ جناب مصطفیٰ کا تذکرہ کیجئے، پوری کائنات آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ عالم سیدہ کا تذکرہ کمال تذکرہ ہے، سیدہ کا تذکرہ کمال تذکرہ ہے۔ اس تذکرے میں وحی آئے گا، اس تذکرے میں وحی، میں عمومی بات نہیں خصوصی بات کر رہا ہوں۔ اب غور کیجئے گا، سیدہ کا تذکرہ کریں گے تو پھر یہاں پتہ چلے گا، اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا ہمارے ہاں بھی آپ کو مومن و منافق میرے تذکرے میں مل جائیں گے، حسین کے تذکرے میں بھی مل جائیں گے، علی کے تذکرے میں بھی مل جائیں گے، لیکن کہا اگر میری زوجہ فاطمہ نہ ہوتی تو منافق کو گمراہ ہوتا پتہ نہ چلتا۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو گمراہ ہوتا، فاطمہ وہ ذات ہے۔ جناب سیدہ کے لیے پیغمبر اسلام نے عجیب کلمات ارشاد، آپ غور کریں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ وہ ذات ہے کہ ولادت ہوئی تو جناب سیدہ اس ایسے گھر میں تشریف لائی۔ آپ غور کیجئے، جناب سیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ ایک مرتبہ جب ان کا نکاح پیغمبر اسلام سے ہوا تو ان کی جو دوست تھی انہوں نے ایک مرتبہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے کس سے شادی کر لی، ان کے پاس کچھ نہیں، یہ یتیم بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں، ان کے پاس کوئی مالی طاقت بھی نہیں۔ تو جناب خدیجہ نے کہا تم ظاہر دیکھ رہی ہو، میں ان کا باطن دیکھ رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے خدیجہ علم رکھنے والی تھی جو باطن سے واقف ہو چکی تھی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ایک مرتبہ ان کے ہاں ولادت جب ہوئی اور فرزند کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام گزر رہے تھے، آس بن وائل سامنے سے آیا۔ اب غور کیجئے گا، مکان منزل پر میں آ گیا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آس سامنے سے آیا، تنزن پیغمبر اسلام کے سامنے آ کر کہا کہ اب تو تمہاری نسل باقی نہیں رہی، اب تو تیری نسل باقی نہیں رہی، لہذا اپنا تیرا پیغام باقی رہے گا، لہذا اب تیری نسل باقی نہیں رہی، اب تیری نسل باقی نہیں رہی، نہ تیرا پیغام باقی رہے گا، نہ تیرا یہ نظام باقی رہے گا۔ اتنے میں پیغمبر اسلام کے دل پر یہ بات آئی کہ یہ مجھے تنزن کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم اختر ہو، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ رخ کیا آسمان کی جانب، کہا دیکھا، تھوڑی ہی دیر گزری، کہا وہیں ایک آیت آئی انا اعطینا کل کوثر ہے میرے حبیب، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے تانے کو دل میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ یہ جملہ کہا، اب غور کیجیے گا، اس سے پہلے خانہ کعبہ پر بہت سارے اشعار لگے ہوئے تھے، اور قبلہ کی موجودگی کا فائدہ دوں کہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے قصیدے تھے کہ جو قصیدے آج بھی ہمارے نصاب نحوی میں پڑھائے بھی جاتے ہیں بعض مقامات پر، اور ان سے ہم عربی کے کلمہ، اس کا مطلب ہے وہ جو لکھے ہوئے قصیدے تھے، پڑھے لکھے لوگوں کے قصیدے تھے۔ جیسے ہی ان پڑھے لکھے لوگوں نے ایک اور قصیدہ دیکھا، ایک اور قصیدہ لکھا، ایک مرتبہ باقی جتنے بھی قصیدے تھے وہ بہت بڑے اور لمبے قصیدے لکھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا اور مختصر ترین ایک قصیدہ اور آیا، کعبے کی دیوار پر اس کا آنا تھا، رات کے سناٹے میں لوگ آئے، اپنے اپنے قصیدے اتارنے لگے، اچھا جن میں بلاغت بھی تھی، جن میں فصاحت بھی تھی،
وہ اپنے قصیدے اتار کر جانے لگے. آپ توجہ کیجئے گا, جیسے ہی قصیدے اتارے عاجز بھی ہوئے. اچھا, ان کے پاس بلاغت بھی تھی, ان کے پاس فصاحت بھی تھی, ان کے پاس علم بھی تھا, ان کے پاس قلم بھی تھا, بڑے بڑے شاعر تھے. اپنے قصیدے اتارے اور عاجز ہو کر کہا ما ھذا کلام البشر, یہ کلام بشر کا نہیں ہے, یہ کلام بشر کا. یعنی پھر اس میں غور کیجئے کتنا غرور تھا ان کو, کتنا غرور تھا. کہہ رہے ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں. اگر بشر کا ہوتا تو ہم جواب دے دیتے کہ اللہ کا کلام ہے, ہمارے پاس اس کا جواب ہے. بشر کا کلام نہیں ہے. اچھا, سورہ کوثر ہے کیا؟ سورہ کوثر ہے کیا؟ اب آپ غور کیجئے گا, میں جملہ عرض کر رہا ہوں. سورہ کوثر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سورہ کوثر جناب سیدہ کی آمد کا اشتہار ہے. جناب سیدہ کی آمد کا اشتہار ہے. جناب سیدہ کی آمد کا اشتہار ہے. اتنے بڑے پڑھے لکھے شاعر آگے بڑھ کر کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. خدا یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہستی جناب سیدہ کیا ہے, جس کے آنے کی خبر بھی وہاں سے آئے اسے فاطمہ زہرا, جس کے آنے کی خبر بھی وہاں سے آئے اسے فاطمہ زہرا. کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے لیے جب یہ پیغمبر اسلام کو کہا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, خدا رب العالمین نے کہا ہے میرے حبیب ان قریب ہم ایسا کچھ عطا کریں گے. اے میرے حبیب ان قریب ہم ایسا کچھ عطا کریں گے کہ اے میرے پیغمبر آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے, آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اے میرے پیغمبر آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں ہر نبی یہ کہنے لگا کہ اے میرے مالک یہ نماز اس لیے ہے, یہ زحمت اس لیے ہے, یہ مشقت اس لیے ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. آدم کہہ رہا تھا تو راضی ہو جا, نوح کہہ رہا تھا تو راضی ہو جا, ابراہیم کہہ رہا تھا تو راضی ہو جا, موسیٰ کہہ رہے تھے تو راضی ہو جا, جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا. یہ کمال جناب سیدہ ہے کہ خدا نے کہا اے میرے حبیب ہم تمہیں فاطمہ دے رہے ہیں, اس لیے پوری کائنات میرے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے, میں مصطفیٰ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ جیسی ہستی ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام کا غور کیجیے, جناب سیدہ کے لیے وجود جناب سید کیوں ابتدا میں کہا کہ ان الخلق ختموا, ہر مخلوق کو جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ پوری کائنات کی جتنی مخلوق ہے ان میں یہ طاقت اور قوت نہیں کہ جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر پائے. اس کا مطلب ہے آدم ایک طرف, نوح ایک طرف, ابراہیم ایک طرف, موسیٰ ایک طرف, جناب عیسیٰ ایک طرف, یہ انبیاء میں بھی اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی. کہا جناب پیغمبر اسلام کو بلایا گیا کہ اے میرے حبیب آ جائیے. ایک مرتبہ اللہ کا حبیب وہاں پہنچے, جیسے ہی اللہ کا حبیب وہاں گیا, آپ نے غور نہیں کیا اللہ کے حبیب کو بھی کہا گیا کہ اگر فاطمہ جیسا میرا چاہیے, اگر فاطمہ جیسی بیٹی چاہیے تو اے میرے حبیب اب یہاں پر رہ کے نہیں, یہاں تجھے فاطمہ کو لینے کے لیے آنا ہی پڑے گا. اے میرے حبیب نماز ہم نے وہاں بھیج دی, روزہ ہم نے وہاں بھیج دیا, حج وہاں ہم نے بھیج دیا, تمام چیزیں ہم نے وحی کے ذریعے وہاں بھیجی ہیں. فاطمہ اتنا بڑا کمال ہے کہ سید الانبیاء کو بھی لینے کے لیے وہاں بلندی کر رہا. میرا کمال فضیلت فاطمہ. ایک مرتبہ وہاں پہنچے, نہ پیشانی آدم میں نہ جناب ابراہیم میں. ایک مرتبہ یہ سلسلہ رہا, کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد پیغمبر جب وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو جنت کے میوے کے ذریعے سے نور فاطمہ کو منتقل کیا گیا. نور نور فاطمہ
وہاں جب منتقل ہوا تو ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام آئے، کہتے ہیں کہ وہ نور جناب خدیجہ میں منتقل ہوا۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ کو، کیونکہ وہ جو ان کی ساتھی تھی وہ شادی کے زمانے میں چھوڑ چکی تھی، اپنی شادی کے زمانے میں چھوڑ چکی کہ ہم آپ سے اب ناراض ہیں کیونکہ آپ نے غریب اور مفلس اور یتیم سے شادی کی ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، اتنے بڑے رشتے آئے خدیجہ تم نے ٹھکرا دیے۔ ایک مرتبہ اب گھر میں بیٹھی رہی، ایک مرتبہ سوچنے لگی کہ کیا ہوگا، اب کون آئے گا، اور فاطمہ کیونکہ شکم میں ہے، اب فاطمہ کے لیے میرے پاس کون آئے گا جو میری خدمت کرنے والا ہوگا، جو میرے پاس آئے میری منصیت کرے، میرے پاس آ کر بیٹھے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں مادر پر رحم کیا جاتا ہے، رحم کے زمانے میں اب کون آئے گا، اب کون آئے۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ جب یہ دل میں بات آئی تو کسی کی آواز سننے میں آئی۔ ایک مرتبہ جب یہ جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات آئی، اس بات پر غور کرنے لگی تو کہتے ہیں کہ اتنے میں کسی کے سننے کی آواز آئی۔ روایت لکھتی ہے کہ کبھی اس طرف جناب خدیجہ نے دیکھا، کبھی اس طرف دیکھا تو نہ یہاں کوئی نظر آیا تو کوئی نہ یہاں نظر آیا، تو ایک مرتبہ کہنے لگی کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آیا کہ اے میری اماں میں فاطمہ ہوں، اے میری اماں میں فاطمہ ہوں، آپ کو ان عرب کی عورتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کی انسیت کے لیے میں فاطمہ زہرا ہوں جو آپ سے باتیں کیا، فاطمہ زہرا ہوں جو آپ سے باتیں کیا۔ کہتے ہیں کہ زمانہ آیا، ایک مرتبہ سیدہ کی ولادت ہوئی، سیدہ کی ولادت ہوئی کیونکہ ولادت مقصود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ وجود ذیجود، وجود بابرکت اس کائنات میں رونق افروز ہوا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں صاحبان کتاب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کون ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، کائنات کے سردار نبی کی بیٹی ہیں۔ ایک مرتبہ اب جب بھی منبر پر ہے رسول، اب جب منبر پر ہے رسول، فاطمہ اگر آ جائے تو کائنات کا مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہو جائے اور ایک مرتبہ فاطمہ کا استقبال کرے، فاطمہ کا استقبال کرے۔ آپ شیعہ سنی کتابوں کو اگر پڑھیں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ جب فاطمہ مصطفیٰ کے پاس آئی، جب مصطفیٰ کے پاس فاطمہ آئی تب مصطفیٰ نے اٹھ کر استقبال کیا، صرف اٹھے نہیں، کہتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد قدم آگے بڑھائے، قدم بڑھا کے فاطمہ کے قریب آئے، فاطمہ کا ہاتھ لیا، اپنے ہاتھ پر رکھا، اس کو بوسہ دیا، بوسے دینے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لائے، ساتھ لانے کے بعد وہاں بٹھایا کہ جہاں خود بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر مجلس وہاں بٹھایا کہ جہاں بیٹھا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کی اس منبر پر، اس مسند پر فاطمہ آ گئی، مصطفیٰ کی مسند پر فاطمہ آ گئی۔ اب یہاں روایت آگے خاموش نظر آتی ہے کہ مصطفیٰ خود بیٹھا کرتے تھے یا مصطفیٰ استقبال فاطمہ میں کھڑے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ کسے بٹھایا؟ اب کتابوں نے لکھا کہ بیٹی کو بٹھایا۔ کس کو بٹھایا؟ بیٹی کو بٹھایا۔ تھوڑا سا پیچھے چلیے تو کہتے ہیں کہ اٹھ کر سیدہ کا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد اپنی منزل پر لائے۔ یہ کون کس کے لیے اٹھا؟ یہ کون کس کے لیے اٹھا؟ کہا کہ مصطفیٰ اٹھے کس کے لیے؟ فاطمہ کے لیے۔ اب امت سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ بیٹی کے لیے اٹھے تھے، یہ مصطفیٰ بیٹی کے لیے اٹھے تھے یا کسی شخصیت کے لیے اٹھ رہے تھے؟ اگر مصطفیٰ بیٹی کے لیے اٹھے تو مصطفیٰ کا ہر کیا ہوا کام امت کے لیے سنت ہے، مصطفیٰ کا ہر کیا ہوا کام امت کے لیے سنت ہے۔ تو لہذا اگر بیٹی سمجھ کر اٹھ رہے تھے تو آپ اپنی بیٹی کے استقبال میں کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ کا نہ اٹھنا، مصطفیٰ کا فاطمہ کے لیے اٹھنا بتا رہا ہے کہ نہ تم رسول جیسے ہو، نہ تمہاری بیٹیاں بطول جیسی ہے۔ محمد والے محمد
یعنی کمال دیکھیے جناب سیدہ کی ذات کا. فرماتے ہیں کہ نہ تم رسول جیسے ہو کہ نہ تمہاری بیٹیاں بطول جیسی ہیں. اٹھے کس کے استقبال میں اٹھے؟ کہتے ہیں کہ یاسین سیدہ کے لیے اٹھے, یاسین سیدہ کے لیے اٹھے, محمد محمودہ کے لیے اٹھے, طیب طاہرہ کے لیے اٹھے, معصوم معصومہ کے لیے اٹھے. اب یہ کون اٹھ رہا تھا؟ کہا محمد جو تھے وہ محمودہ کے لیے اٹھے, معصوم معصومہ کے لیے اٹھے, طیب طاہرہ کے لیے اٹھے, یاسین سیدہ کے لیے اٹھے. کون اٹھ رہا تھا؟ کہا غور اور فکر کیجئے گا, مصطفیٰ بیٹھا تھا اس ممبر پر جو ممبر مصطفیٰ کا اپنا نہیں, سرکاری ممبر تھا. اب اگر فاطمہ کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا تو اٹھنا نہیں چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے فاطمہ کے پاس ایسا عہدہ تھا, ایک عہدے دار دوسرے عہدے دار کے لیے اٹھ کے استقبال, ایک عہدہ دار دوسرے عہدہ دار کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. اور ایک مرتبہ فاطمہ کی قریب آئے, ہاتھ چوما, لائے اور اپنے ممبر پہ بٹھایا, اپنی مسند پر بٹھایا. پھر جناب سیدہ سے, اچھا یہاں جملہ کمال کا ہے, غور کیجیے گا. ایک مرتبہ آئی, چلو اٹھے, 2 مرتبہ آئی اٹھے, 3 مرتبہ آئی اٹھے. کہا نہیں, جب جب فاطمہ آئی, کہا جب جب فاطمہ آئی تب تب مصطفیٰ اٹھے. آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب جب مصطفیٰ کے پاس فاطمہ آئی, جب جب فاطمہ مصطفیٰ کے پاس آئی تو اب غور کیجئے گا, قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. مصطفیٰ تو چاہتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. پھر کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو بولتا وہ ہے جو میں کہتا ہوں. اے میرے حبیب وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. تو کرتا کچھ نہیں, جو تو کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں. اب نبی کا فاطمہ کے لیے اٹھنا بتا رہا ہے. جب جب فاطمہ آئی خدا نے کہا اٹھ میری خرید آئی. جب جب فاطمہ آئی تب تب مصطفیٰ اٹھے اور مصطفیٰ نے فاطمہ کا استقبال کیا. غور فرما رہے ہیں, ایک مرتبہ اٹھتے رہے, استقبال کرتے رہے. اور غور اور فکر کرنا چاہیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات پر, کیونکہ جس رخ سے میں جانا چاہ رہا تھا رخ کچھ مختلف ہو گیا, لیکن اب جہاں جائے یہ تو سیدہ کی مرضی ہے کہ جو زبان پر جاری کرا دے. آپ غور و فکر کیجئے گا, آپ غور اور فکر کیجئے گا سیدہ کا مقام اور منزل کیا ہے اور جناب سیدہ کی فضیلت کیا ہے. خود قرآنی لہجے میں امام نے اس حدیث کو قرآن میں منتقل کیا. حدیث کو قرآن کی آیات کے ساتھ قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, لیلۃ القدر میں ہم نے اسے نازل کیا. پھر آگے بڑھ کر کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ایک مرتبہ آپ غور کیجئے گا, جب ہم امام کی حدیث پر پہنچے کہ لیل ہے فاطمہ, تو اب قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک مل فاطمہ, تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے. تمہیں کیا پتا کہ یہ فاطمہ کیا ہے. خیر من الف شہر, یہ فاطمہ وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ رات وہ ہے, یہ لیل وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. عزاداران مظلوم کربلا غور کیجئے گا. اب جس منزل پر آ گئے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب علی ابن ابی طالب مولا کی زندگی, غور کیجئے گا جناب علی پر. ہم اور آپ جب بھی مجلس میں آتے ہیں تو سیرت کے لیے آتے ہیں کہ اہل بیت کی سیرت میں سے کچھ کوئی ایک جملہ مل جائے, کوئی ایک حرف مل جائے, کوئی ایک کلمہ مل جائے, تاکہ ہم سیکھ لیں اور اس منزل و مقام کو سیکھ لیں, تاکہ یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھا کام ہو جائے اور پھر آخرت بھی ہماری سنور جائے. اس لیے ہم یہاں پر آتے ہیں. اور کیا کمال ہے ان کے ذکر میں, یہ دنیا بھی سنوار دیتے ہیں, آخرت بھی سنوار دیتے. کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے اہل بیت کو کیوں بنایا, کیوں پیدا کیا, تو خود خدا نے کہا کہ میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مجھے پہچانو. میں نے ان کو بنایا ہے اپنی معرفت کے لیے. تو اب آپ پوچھئے کہ یہ شریعت پھر کیوں بنائی,
یہ شریعت یہ عبدیت کیوں بنائی؟ کہا کہ عبدیت ہم نے اس لیے بنائی تاکہ ان کو پہچانو، عبدیت اس لیے ہے تاکہ ان کو پہچانو۔ قبلہ موجود ہیں، اگر ان سے پہلے کوئی رکوع سے اٹھ جائے تو نماز رہتی ہے؟ کہاں نہیں رہتی، تاکہ اس امام کی اطاعت سے اس امام کی اطاعت تک پہنچ جاؤ، اس امام کی اطاعت سے اس امام کی اطاعت تک پہنچ جاؤ۔ یہی سلسلہ ہے، تبھی آپ پھر سر نہیں اٹھا سکتے، ان سے پہلے آپ سر نہیں اٹھا سکتے، ان سے پہلے آپ رکوع میں جا نہیں سکتے، ان سے پہلے آپ رکوع سے اٹھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے اطاعت سکھائی جا رہی ہے کہ یہاں سے اطاعت لینا سیکھیے۔ غور کیجیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، اور بڑے مشکل انداز میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ یہ بات سہل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ شریعت ہم نے کیوں بنائی؟ شریعت اس لیے بنائی تاکہ ان کو پہچانو، شریعت اس لیے بنائی تاکہ ان کو پہچانو۔ پھر ایک مجلس میں نے پڑھی تھی محرم میں، شاید غالباً دوسری یا تیسری مجلس تھی، وہیں سے بالکل اسی سے اقتباس لے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پوری تقریر نہیں، صرف ایک جملہ وہاں سے لے رہا ہوں۔ کہا ہم نے وہاں کہا تھا کہ اللہ نے کہا جاؤ میرے ساتھ ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہو تو اپنا چہرہ بھی دھو لو، اپنی زبان بھی صاف کر لو، اپنے منہ کو بھی دھو کر آؤ، پھر میرے پاس آؤ۔ اب ایک اور منزل کی طرف جا رہے ہیں، صرف یہ اقتباس دیا میں نے ان کی تقریر سے مستعار کے طور پر۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ آگے بڑھے، آپ نے جملہ لیا، میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں قربتاً اللہ، تاکہ میں اللہ کی قربت حاصل کروں۔ آپ پورا دن منہ دھوتے رہیے، اگر قربت نہیں ہے تو یہ دھونا شمار ہوگا، وضو نہیں ہوگا، یہ دھونا شمار ہو جائے گا، وضو نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بندے خدا آگے بڑھا، کہا تیرا ارادہ کیا ہے؟ مالک میں آیا ہوں تیری قربت کے لیے۔ کہا اگر میری قربت کے لیے آئے ہو تو پھر وضو میرے لیے کرنا پڑے گا، وضو میرے لیے کرنا پڑے گا۔ یہ آگے بڑھا اور اس نے پانی لیا۔ آپ غور کیجیے، قبلہ موجود ہے اور بار بار میں ان سے فائدہ لے رہا ہوں، یہ میرے مسائل کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ہاتھوں کو دھونا شروع کیا، ہم نے ہاتھوں میں پانی لیا، ان سے پوچھئے یہ واجب ہے؟ پھر ہم نے منہ میں پانی لے لیا، پوچھئے واجب ہے؟ یہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ پھر ہم نے کیا، ہم نے ناک میں پانی ڈالا، کہا یہ بھی واجب نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ تو کتنی چیزیں تھی جو واجب تھی، تو کہا کہ واجب صرف یہ تھا کہ چہرے کو دھو لو اور بازو دھو لو اور پھر مسح کرو، یعنی 3 واجب تھے۔ ان 3 سے پہلے 3 کو مقدمہ بنایا۔ 3 کو مقدمہ بنایا کیوں؟ غور نہیں فرمایا؟ ان 3 کو کیوں مقدمہ بنایا؟ کہا ہاتھوں میں پانی کو لو، ہم نے ہاتھ میں پانی لیا تو ہمیں رنگ نظر آیا، ہمیں پانی کا رنگ نظر آیا۔ پھر کہا آپ منہ میں لے لو، ہم نے منہ میں لیا کلی کرنے کے لیے تو ذائقے کا پتہ چلا، ذائقہ بھی آ گیا۔ پھر ہم نے کہا گیا کہ اب جاؤ اسے ناک تک پہنچاؤ، کہیں بدبودار تو نہیں ہے۔ اب پہلے اس کا رنگ دکھایا، پھر اس کا ذائقہ دکھایا، پھر اس کے لیے کہا کہ اب دیکھو کہ بدبودار تو نہیں، کہا 3 سے جدائی کرو تو چوتھی منزل پہ قربت ملے۔ چاہتے ہو تو بدبودار کے پیچھے نہ لگنا، خوشبو والے شجرے کے پیچھے لگنا، بدبودار کے پیچھے مت لگنا۔ کہا اس پانی کو ہٹاؤ، یہ بدبودار ہے، اس میں عیب ہے، اس کا رنگ ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ یہ آپ سے اس لیے کروایا اور کیا کیجیے۔ اچھا اب میں بات پڑھاؤں گا تو زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے بالکل مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا پھر جب آپ نے ہاتھ میں پانی لیا تو ایک دعا پڑھی، جا کر اب توضیح پڑھیے گا کیونکہ اگر میں مستقل پوری دعائیں پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ گزر جائے گا۔ ہاتھ میں پانی ڈالو تو ایک دعا پڑھو، پھر کہا جب کلی کرنے لگو تو ایک اور دعا پڑھو۔ میں جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں اور جناب سیدہ تک پہنچنے کے لیے ایک مقدمہ بنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر ہاتھوں میں
پانی لے لو، ہاتھ میں پانی لیا، توجہ ہے میرے جانے، ہاتھ میں پانی لے لیا، پھر ناک تک پہنچایا. کہتے ہیں کہ یہ زبان تک بھی آیا جس کا ذائقہ بھی اور جس کو مشام نے سونگھا بھی صحیح. پھر کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں طے کرنے کے بعد تمہاری پیشانی ہے میرے جھکنے کے لیے، یہ خباثتیں ہٹاؤ گے تو قربت کی منزل آئے گی. کہا ہاتھ میں پانی رکھو تو دعا پڑھو. پھر کہا جب بازو دھونا چاہو تو یہ دعا پڑھو. اب کبھی منزل آئی تو انشاءاللہ، کیونکہ میرا وقت ہو چکا اور مجھے لینے کے لیے آ گئے. کہتے ہیں کہ جب ہاتھ دھونے لگو تو ایک اور دعا پڑھو، جب کلی کرنے لگو تو ایک اور دعا پڑھو، اور جب چہرے پر پانی ڈالنے لگو تو ایک اور دعا پڑھو. اب تو دعاؤں کا مضمون کے موقع رہا ہی نہیں، نفس مضمون کی طرف چلنے کی کوشش کرتے. کہا چہرے دھو تو پھر دعا پڑھو کہ اے میرے مالک اس دن میرا چہرہ، اس دن میرا چہرہ کیسا رکھنا، سفید چہروں والوں میں رکھنا. اب جا کے ڈھونڈو سفید چہرے والوں کا امام کون ہے. اب ہم نے یہ پڑھا، کہا اب جاؤ مسح کرو. پھر جب مسح کرنے لگے تو ایک اور مسح بتایا کہ مسح کرتے ہوئے یہ فلاں دعا پڑھو. ہم نے وہ دعا بھی پڑھ لی. اب ہم نے اللہ نے کہا کہ جب نیچے جا رہے ہو قدموں کی طرف تو اپنے قدموں پر جب مسح کرنے لگو تو پہلے اور دوسرے پیر کے اوپر تو مسح کرتے ہوئے کیا کہنا، اللہم ثبت قدمی علی صراط مستقیم. اللہم ثبت قدمی ہے علی صراط مستقیم. اے میرے مالک ان دونوں قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت رکھنا. اے میرے مالک مجھے میرے ان دونوں پیروں کو صراط مستقیم پر ثابت رکھنا. اب جا کے تفسیریں ڈھونڈو صراط مستقیم کون ہے. اے میرے اللہ مجھے علی کے راستے پر کامیاب. ایک ہمارے عالم گزرے ہیں نجف، ان کے پاس ایک بندے خدا ہے اور اس نے کہا آقا میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں، وضو کے تمام مراحل حل کرنے کے بعد مصلی پر آتا ہوں، جیسے ہی رکعت کی ابتدا کرتا ہوں سورہ حمد پڑھتا ہوں تو کبھی دکان یاد آ جاتی ہے، کبھی گھر یاد آ جاتا ہے، کبھی بچے یاد آ جاتے ہیں، تو نماز میں بڑے خیال آتے ہیں. تو ان خیالات سے میں اپنی جان کیسے چھڑاؤں؟ تو قبلہ نے کہا کہ آپ زیارت پڑھتے ہیں؟ آپ زیارت پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں زیارت پڑھتا ہوں نماز کے بعد. میں زیارت پڑھتا ہوں نماز کے بعد. آقا نے آواز دے کر کہا کہ اب نماز سے پہلے بھی زیارت پڑھو. اب نماز سے پہلے بھی زیارت پڑھو. اس نے جب سے پہلے زیارت پڑھنے لگا نماز میں کوئی خلل نہیں آیا. پھر تھوڑی دیر رک جاؤں، تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، انتظار کر لیں گے. تو عظمت محمد والے محمد مرتضی سلام. پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی، نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھو. نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اکثر و بیشتر کیونکہ کلمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کلمے کا ظاہر ہوتا ہے، ایک کلمے کا باطن ہوتا ہے. کہ نبی ظاہر میں کیا کہہ رہے تھے، جس طرح میں رکوع کروں ایسا رکوع کرو، جس طرح میں سجدہ کروں ایسا سجدہ کرو، جیسے میں قیام کروں ویسا قیام کرو. لیکن اس کا باطن بھی ہے، نماز میں مصطفیٰ رہے، کبھی حسن آ جائے کبھی حسین آ جائے. کا یاد رکھنا جب بھی نماز پڑھنے لگو تو حسین کو بھول کر نماز نہ پڑھنا. صلو کما رأیتمونی. کہا اب کیا کرو، نماز سے پہلے بھی پڑھو نماز کے بعد بھی پڑھو. وہ شاید حیدرآباد کا ہی تھا. حوالہ جب مانگا تو انہوں نے کہا اس سے بڑا حوالہ کیا ہے، اس سے بڑا حوالہ کیا ہے. تو کہا حوالہ دیجئے، کتاب بتائیے کس کتاب میں روایت ہے، کہاں لکھا ہے کہ پہلے بھی زیارت پڑھو بعد میں بھی زیارت پڑھو. کہا اس سے بڑا حوالہ کیا دوں، مصطفیٰ نماز سے پہلے بھی سیدہ کے در پہ سلام، نماز کے بعد
انشاءاللہ منزل آئی تو کبھی آگے کی طرف گفتگو بڑھے گی. کہتے ہیں کہ جناب سیدہ وہ کمال ہے اور ایسا کمال ہے. کس کے لیے کہا گیا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے جتنی فضیلتیں جناب علی کے پاس ہیں، علی کے دامن میں جو جو فضائل ہیں، ہر فضائل میں فاطمہ شریک ہے، ہر فضیلت میں فاطمہ شریک ہے، ہر کمال میں فاطمہ شریک ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اندر داخل ہوئے. اتنے میں فاطمہ سے ملاقات ہوئی. فاطمہ نے بلایا یا علی میرے قریب آ جائیے. علی قریب آئے. کہا یا علی آج آپ کو خبر دوں کہ پیچھے کیا ہو چکا، کیا ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہونا، جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اس کی آج خبر دوں. یا علی ماں کان وما یکون کی خبر دوں. تو جناب علی نے یہ جملہ سنا، روایت کے جملے فقہ کر علی پچھلے قدم پلٹے. علی نے فاطمہ کو پشت نہیں دی، علی نے فاطمہ کو پشت نہیں دی. اس کا مطلب ہے کائنات کی عظیم ہستی، اتنے فضائلوں کا منبع علی، جب وہ فاطمہ کو پشت نہیں دے سکتا تو کوئی قاضی فاطمہ کو جھٹلا کیسے سکتا. مرتبہ آگے بڑھے. اماں نے روایت کی علی دوڑے ہوئے جا رہے تھے مسجد کی طرف، میں علی کے پیچھے پیچھے چلا. ایک مرتبہ آ کر رسول خدا کے سامنے بیٹھے. کہا یا رسول اللہ. جناب عمار کہتے ہیں کہ رسول خدا کے سامنے آئے. علی کا بیٹھنا تھا کہ ایک مرتبہ رسول مسکرائے. کہا یا علی حیران ہو میری فاطمہ کی باتوں سے؟ یا علی میری فاطمہ بیٹی کی باتوں سے حیران ہو؟ کہا یا رسول اللہ حیران نہیں ہوں، اتنا بتا دیجئے کیا فاطمہ من نورنا، فاطمہ ہمارے نور سے ہے؟ کہا یا علی اولم تعلم، ایسے پوچھ رہے ہو جیسے آپ کو پتا ہی نہیں ہے، ایسے پوچھ رہے ہو جیسے آپ کو پتا نہیں. کہا یا رسول اللہ پتا ہے. اتنے میں آگے بڑھے اور سجدہ شکر کیا. شکر کرنے کے بعد کہا اے پروردگار تیرا احسان ہے کہ اتنی بڑی عالمہ میری زوجیت نے مجھے عطا کی. تو فاطمہ وہ کمال ہے جس کو اتنا بڑا عابد ملنے پر جو سجدہ کرے اسے فاطمہ زہرا کا. فاطمہ اسے کہا جس پر علی سجدہ شکر ادا کرے. بس کہتے ہیں کہ بندہ مومن قریب آیا پیغمبر مولا کے اور آ کر اس سے پوچھا پیغمبر کے فضل میں کہ اے بندہ مومن آج تیرے چہرے کے آثار مختلف ہیں. کہا مجھے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. تو امام نے جملے عجیب کہے. امام نے کہا کیا تو اس سے پریشان ہے کہ تیرے رزق میں شامل ہو جائے گی، تیرے نوالے کم ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ اپنا رزق خود لائے گی. آسمان اس پر سایہ کرے گا، زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی. جب اس کو تسلی ہوئی تو امام نے پوچھا ماں سمیتہا، اس کا نام کیا رکھا؟ ماں سمیتہا، اس بچی کا نام کیا رکھا؟ آواز دے کر کہا سمیتہا بن فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. جیسے ہی لفظ فاطمہ آیا کہتے ہیں ایک مرتبہ امام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہا آہ آہ آہ. 3 مرتبہ آہ کہا اور آواز دے کر کہا اے بندے خدا اگر تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو یاد رکھنا اس کو کبھی لا تسبھا، اس کو کبھی بھی جھڑکنا مت. پھر دوسرا جملہ عجیب کہا یاد رکھنا اگر فاطمہ نام رکھا ہے لا تضربھا، اسے کبھی مارنا مت، اسے کبھی مارنا مت. ایک جملہ عجیب ہے. کہتے ہیں کہ اسے مارنا کبھی مت. میں آقا کی خدمت میں عرض کروں مولا کہ یاد رکھو مولا آپ کسی مومن کے بیٹی کہ جس کا نام فاطمہ ہو آپ کو برداشت نہیں کہ کوئی اسے تماچا مارے. ارے کبھی مدینے میں بطول کو تماچے لگے، کبھی بازار میں سکینہ کو تماچے لگتے رہے. آج اس علی نے کس طرح برداشت کیا ہوگا، اس کربلا والے علی نے کس طرح برداشت کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وقت گزرا، شب شہادت ہے.
شب شہادت سیدہ ہے، عزاداران مظلوم کربلا آپ ہمیشہ مجلس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آئیے آقا زادی، آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے ہم آ گئے۔ آج امام حسین کو صدا دیجئے کہ اے مولا حسین آ جائیے، ہم آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ دینے کے لیے آ گئے۔ اے آقا مصطفیٰ آ جائیے، آج ہم آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے آ گئے۔ یا علی آپ بھی آ جائیے، آج ہم آپ کو آپ کی زوجہ کا پرسہ دینے کے لیے آ گئے۔ آقا زادی زینب لیجیے ہم سے پرسہ، ہم آپ کی والدہ کا پرسہ دینے کے لیے آ گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ بابا کے بعد زخمی ہو گئی سیدہ، اور اتنی زخمی ہوئی کہ سہارے کے بغیر اٹھ نہ پاتی تھی، سہارے کے بغیر ٹینک کے بغیر اٹھ نہ پاتی تھی، بستر پر سویا رہتی تھی۔ علی ابن ابی طالب روزانہ آتے تھے، فاطمہ کو دیکھتے تھے، پھر گریا کرتے تھے کہ اے فاطمہ تم یہ بستر سے کب اٹھو گی، فاطمہ بستر سے کب اٹھو گی؟ جناب فاطمہ کہتی تھی کہ یا علی میں بہت کمزور ہو چکی۔ علی ابن ابی طالب کے سامنے کبھی نہیں بتایا کہ میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے، میرے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ کبھی نہیں بتایا۔ کہتے ہیں کہ جناب علی ابن ابی طالب نے ایک دن صبح دیکھا کہ جناب سیدہ نے جناب حسنین کو تیار کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ان کی زلفوں کو سنوارا، امام سر پر رکھے اور تیار کر کے انہیں غذا دی۔ اتنے میں جناب علی قریب آئے، کہا فاطمہ آج لگتا ہے آپ کی طبیعت بحال ہو گئی ہے، فاطمہ آپ کی طبیعت درست ہو گئی ہے۔ کہا یا علی اتنے میں فاطمہ مسکرائی اور کہا یا علی پتہ ہے رات کو بابا اور رسول اللہ میرے خواب میں آئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے فاطمہ تیار ہو جاؤ، فاطمہ تیاری کر لو، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا تیرے بغیر۔ ایک مرتبہ رسول خدا کا یہ جملہ سننا تھا۔ علی نے کہا فاطمہ میں ابھی مصطفیٰ کو نہیں بھولا، میں ابھی ان کا غم نہیں بھولا، ارے میں تیرا غم کیسے برداشت کر پاؤں گا، ارے میرے حسنین چھوٹے بچے ہیں، ارے زینب کو کون سنبھالے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا کہا یا علی میں وعدہ کر چکی، میں بابا سے وعدہ کر چکی۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں جناب علی ابن ابی طالب کو بٹھایا، کہا یا علی میری چند باتیں ہیں، ان باتوں کو یاد کر لیجئے، ان وصیتوں پر عمل کر لینا۔ یا علی ان وصیتوں پر عمل کر لینا۔ علی نے کہا فاطمہ حکم کرو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اتنے میں جناب سیدہ نے کہا یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی مجھے غسل رات میں دینا، یا علی مجھے کفن رات میں پہنانا، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی مجھے حنوط خود کرنا، یا علی مجھے کفن خود پہنانا۔ اتنے میں عجیب وصیت پڑھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا یا علی میری خاص وصیت ہے، وہ یہ کہ جب مجھے غسل دینا تو میرے بازو سے کرتے کو مت ہٹانا، یا علی میرے کرتے کو بازو سے مت ہٹانا، بازو کے اوپر ہی غسل دے دیجیے گا۔ اتنے میں جناب علی ابن ابی طالب نے اس کی وضاحت نہیں پوچھی، کہا یا علی کوشش کیجئے گا کہ جلدی گھر سے آ جائیے گا، یا علی صبح سویر میرے قبر پہ آنا، مجھے تلاوت قرآن سنائیے گا۔ جناب علی نے کہا فاطمہ میں حاضر ہوں۔ اتنے میں کہا یا علی میرے حسنین چھوٹے ہیں، امامہ سے شادی کر لینا، میرے حسنین کا بڑا خیال رکھتی ہے امامہ۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کہا اے علی کوشش کرنا رات کو جب سونے لگنا تو بستر کے قریب پانی کا کوزہ بھر کے رکھ لینا۔ کہا فاطمہ کیوں پانی رکھ لوں؟ کہا اس لیے آدھی رات کو میرا حسین اٹھتا ہے اور کہتا یا اماں انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، ارے مجھے پانی پلاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ علی چلے، بچے چلے نانا کے مزار پر جا کر دعا مانگی کہ نانا جان ہماری اماں کی طبیعت ناساز ہے، دعا مانگی ہے کہ اماں کی طبیعت درست ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بیان جناب حسن نے کیا تو کوئی قبر سے آواز نہیں آیا۔ اتنے میں کربلا کا غریب آگے بڑھا، نانا کے میت کے نانا کی قبر کے قریب آ کر کہا نانا جان مجھے پہچانو، میں کربلا کا غریب حسین آ گیا، ارے دعا مانگی ہے میری ماں کی طبیعت درست ہو جائے۔ یہ درست کا لفظ آنا تھا زبان حسین پر۔ کہتے ہیں کہ قبر مصطفیٰ ہلنے لگی، دو ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز آیا حسنین چلے جاؤ، تمہاری ماں رخصت ہو چکی، تیری ماں ہم سے مل چکی۔ کہتے ہیں کہ اتنے مرد نے دوڑے دوڑے جیسے ہی گھر پہنچے
علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے لکھا کہ اتنا جیسے ہی قریب پہنچے تو اسما آگے بڑھی اور اسما نے کہا حسنین کچھ کھا لیجئے. حسین آگے بڑھ کر کہتے اسما تجھے پتا نہیں میں ماں کے بغیر کچھ نہیں کھاتا, میں اپنی ماں کے ہاتھ سے کھایا کرتا ہوں. اتنے میں ماں کو جب سویا ہوا پایا ایک مرتبہ سلام کیا السلام علیک یا السلام علیک یا اماں, اے میری ماں میرا بھی سلام ہو. اتنے میں جب کوئی جواب نہ آیا تو جناب حسین نے کہا کہ اماں پہلے جب میں بات کیا کرتا تھا تو مجھے جواب بھی دیا کرتی تھی, ہاتھ اٹھا کے مجھے گلے لگایا کرتی تھی, آج حسین کو جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ کہتے ہیں کہ اتنے میں میت تڑپنے لگی اور ہاتھ برآمد ہوا, آ میرے کربلا کے غریب ماں تجھے اپنے سینے سے لگائے. عزاداران مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ دونوں شہزادوں سے کہا گیا کہ جاؤ امیر المومنین کو خبر دو. صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دونوں دوڑے مسجد پر پہنچے اور کہا بابا جان اماں ہم سے رخصت ہو گئی, اماں ہمارے درمیان سے چلی گئی. جیسے یہ جملہ سننا تھا علی جیسا شجاع جیسے ہی بیٹھے ہوئے تھے علی کہتے ہیں کہ فوقع علی الارض علی ابن ابی طالب اپنے چہرے کے بل زمین پر گر پڑے اور ایک مرتبہ کہا زہرا اب یہ غم علی کیسے برداشت کرے گا, میں نے مصطفیٰ کا غم برداشت کیا, زہرا میں تیرا غم برداشت نہیں کر سکتا. میں ایک عالم کا جملہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ حسین کی ماں کے جنازے پر علی ایسے آئے کہ جیسے اکبر کی لاج پہ حسین آئے تھے. عزاداران مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ پہنچے اور ایک مرتبہ رات کا جب سناٹا ہوا تو زہرا کا میت اٹھا کر غسل کی جگہ پر لایا گیا. جیسے ہی رکھا تو جب بچے رونے لگے تو زینب کے قریب آئے, سر پہ ہاتھ رکھا, زینب رات ہو چکی, بلند آواز سے نہ رو تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, تاکہ کسی کو زہرا کے جنازے کا نہ پتہ چل جائے. حسین سے کہا آرام سے رونا میرے لال, حسن آرام سے رونا, کلثوم آرام سے رونا. جب سب بچوں کو یہ کہا تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے اور زہرا کو جب غسل دینے لگے, غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے گریا شروع کیا. اسما آگے بڑھی, مولا علی میں نے آپ کو ایسا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. تو علی نے آہ بھر کے کہا اے اسما آج مجھے پتا چلا کہ زہرا کے بازو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے, زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. ارے اتنے درد ہوتے ہوئے بھی کبھی فاطمہ نے مجھے مطلع نہ کیا, مجھے نہیں پتا نہیں کیسے جیتی رہی. عزاداران مظلوم کربلا جناب سیدہ کو غسل مکمل ہوا اور ایک مرتبہ کفن پہنایا گیا. کفن پہنا کے درمیان میں جنازہ رکھا. جنازہ رکھ کے جناب علی نے کہا ہلمو جلدی جلدی میری اولاد آ جاؤ اور ماں کا آخری دیدار کرو. ہر ایک بچہ آگے بڑھا, یوں آئے جیسے کہتے ہیں کہ بہت سرعت سے اور تیزی سے دونوں بچے آگے بڑھے. جناب زینب آگے بڑھی, ماں کے جنازے سے آ کر لپٹ گئی, رونے لگی. اماں اب ہمارا کیا ہوگا, اماں ہمارا کم سنی کا عالم تھا, اماں تو ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. ہر بچہ بہن کرنے لگا. صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ حسین دور بیٹھ کر رونے لگے. جیسے ہی حسین نہ آئے بچوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ جناب علی نے کہا حسین حسن بھی آیا, ماں سے ملا. حسین زینب ماں سے ملی, کلثوم ماں سے ملی. اے حسین کیا تو ماں سے ملنا نہیں چاہتے؟ کہا بابا جان میں کیا کروں, اماں مجھے کہتی تھی میں فخر مریم ہوں, خود مجھے کہتی تھی کہ تو فخر عیسیٰ ہے, خود ہی بتایا کرتی تھی عیسیٰ اس وقت تک میت پر نہیں آئے تھے جب تک ماں نے کفن سے نہیں بلایا تھا. بابا میں بھی نہیں آؤں گا جب تک اماں نہیں بلائے گی. کہتے ہیں کہ دو ہاتھ کفن سے نکلے اور آواز آیا ہے میرے کربلا کے غریب آ جا, ماں تیرے ناز اٹھائے. حسین آگے بڑھے, ماں سے لپٹے. کہتے ہیں جیسے ہی گریا شروع کیا تو فرشتوں کی آوازیں بلند ہوئی, حاتم غیبی کی آواز آئی اے علی حسنین کو ہٹا لو, ارے میری جنت گرنے والی ہے. عزاداران مظلوم کربلا
کہتے ہیں کہ بڑے آرام سے حسین کو ماں کے میت سے ہٹایا گیا. میں کہوں یا مولا حسین کتنے خوش نصیب ہو کہ بابا نے ہٹایا, بھائی حسن نے ہٹایا, بڑے آرام سے ہٹایا, بڑی تسلی سے ہٹایا, آپ کے سر پر دس شفقت رکھا. مولا ذرا کربلا میں آ جائیے, مولا آپ کی 4 سال کی بیٹی ہے, نام سکینہ ہے. جب جب آپ کے میت کے قریب آئی, ارے کوئی تازیانہ مارتا تھا, کوئی تماچے مارتا تھا, فرات کا رخ کرتی تھی اور کہتی تھی ہے چچا عباس آ جاؤ, ارے میں تماچے کھانے. اللہم صلی علی محمد بارے محمد والے کے صدقے ہماری اس مجلس سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کمیٹی کی طرف سے جو 5 مجالس کا اہتمام ہے خدا بندہ قبول اور ان تمام اراکین کی توفیقات خیر میں ساتھ میرے مالک نوجوانوں کو شہزادہ اکبر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق, ہمارے بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کی سیرت اور کردار پہ چلنے کی. میرے مالک محمد کے صدقے جو مومنین پریشانی دور فرما, جو مشکلات میں مشکلات آسان فرما, میرے مالک محمد کے صدقے جو دعائیں میرے سامنے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تمام بیمار مومنین و مومنات, میرے مالک صحت کامل بنا, خصوصاً بندہ مومن بیمار ہے, میرے مالک انہیں صحت کامل بنا چکے. میرے مالک جو بے اولاد ہیں صالح اولاد, خصوصاً اس زمانے میں والدین کا فرمان. میرے مالک اہل بیت علیہ السلام کی صدقے جو مومنین پریشانی. میرے مالک محمد کے صدقے اس مجلس ان مجالس ادا میں جو افراد تعاون کر رہے ہیں مالی طور پر یا جانی طور پر, خدا بندہ سب کا جو تعاون ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا میں درخت سخن حسالت میرے مالک ان کا حساب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک مولانا قاضی صاحب کی توفیقات خیر میں میرے مالک محمد کے صدقے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے جو ہمارے مرحوم مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں, میرے مالک ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. خدا بندہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما. خدا بندہ ہم سب کو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے, قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہمیں یہاں ذکر محمد و آل محمد میں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق. میرے مالک آئمہ کی سیرت میں چلنے کی توفیق. جناب سیدہ کی حقیقی خدا بندہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کی توفیقات خیر میں فرما. میرے مالک ہماری مشکلات آسان فرما. جہاں جہاں سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے خدا بندہ ان امام بارگاہ مسجدوں کی حفاظت فرما, ذکر کرنے والوں کی ذکر سننے والوں کی حفاظت. خدا بندہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو پابندی کے ساتھ میرے مالک واجبات ادا کرنے کی توفیق, محرمات سے بچنے کی توفیق. میرے مالک اس ذکر سے جناب امام زمانہ امام زمانہ کی ظہور کی تاجی, ہمیں امام کے عوام مسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم.